رمضان کے مہینے کی برکت سے جو ہے ہم نے اپنے رمضان کی نشریات شروع کی ہیں، اور آج رمضان کی نشریات کا ایک حصہ ظہر ہدایت بھی ہے، اور ظہر ہدایت میں ہم یقیناً بات کریں گے رمضان کے بارے میں بھی، رمضان کے پکوانوں کے بارے میں بھی، اور رمضان میں اپنی کس طرح سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نہیں بھولیں گے اپنی بہنوں کی بات کہ رمضان کے دوران وہ اپنی سکن کا خیال جو ہے وہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ بات ہم نے پہلے ہدایت کی بات میں کچھ احادیث میں نے پیش کی، کچھ آیات کے ترجمے پیش کیے، اس کی مناسبت سے اندازہ یہ کر سکتے ہیں ہم کہ کس قدر اہمیت ہے روزے کے مہینے کی، روزہ رکھنے کی، اور روزہ دار اللہ تعالیٰ کو کس قدر پیارا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کے لیے فون لائن جو ہے وہ بھی کھول دیں گے، اور آج کا ٹاپک بھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آداب روزہ، یعنی روزہ رکھنے کے آداب کیا ہیں، اس کا احترام کس طرح سے کیا جانا چاہیے، کن چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ایک تو واضح کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کون سی چیزوں سے ہمیں دور رہیں گے تو روزہ جو ہے وہ ہمارا صحیح ہوگا، ادروائز وہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسے آداب، کچھ ایسے آپ کے لیجیے کچھ روایات ہیں جو روزے کے ساتھ چلانی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزے کا ادب اور احترام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے آداب روزہ پہ۔ آپ کی فون کال کر کے آپ ہمارے ساتھ اس بات پر جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں روزے کا احترام کس طرح کیا جاتا تھا، اور اب روزے کے احترام میں کیا اضافہ ہوا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے، جدید جو ہمارے پاس میڈیا ہے، اس نے ہمیں کتنا اویئر کیا ہے روزے کی اہمیت کے بارے میں، اور کس طرح سے کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں روزے کے حوالے سے کوئی اور بات ہے، کوئی اور نصیحت ہے، کوئی اور نالج ہے، تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکیں گے۔ ایک تھوڑا سی بات آج ہم کرتے جائیں گے ذکر الہی کے بارے میں، ذکر الہی کے بارے میں، کہ ذکر چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، تاکہ وہ بھی ان کو یاد کرتا رہے۔ آج ہم ذکر الہی پر بات کریں گے کہ رمضان میں ذکر الہی کی افادیت کیسے بڑھ جاتی ہے، رمضان میں اس کی اہمیت کس طرح بڑھ جاتی ہے، اور رمضان میں اسی ذکر کا جو آپ عام دنوں میں کرتے ہیں اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ کس طرح سے دوگنا اور چوگنا ہو جاتا ہے۔ دینی اصطلاح میں ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس کا جو ہے وہ دینی اصطلاح ہے، اور ذکر غفلت کی ضد ہے، یعنی غافل ہو جائیں جسے، اور اس کی جو اپوزٹ ہے اس کو ہم کہیں گے ذکر جو ہے وہ غفلت کی ضد ہے۔ انسان ہمیشہ اسی چیز کو یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو گہرا لگاؤ ہوتا ہے، اور کسی صورت میں سے بھلانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سی ایسی ذات ہے جس کا خیال جو وہ ہے مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے، اور اس کو بھلانے کا تصور بھی ایک مومن نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مومن کامل کی دلی محبت اور مخلصانہ الفت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ذکر الہی سب سے اعلیٰ بندگی ہے، ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور حصول رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کے قرب کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں ذکر کا جو کی اہمیت اور افادیت کا جو ذکر ہے وہ بار بار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے، ان لوگوں کو بہت اپنے رحمت کے سائے میں رکھتا ہے جو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ اس کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف پکار رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب میں تم کو محض اپنے کرم سے بلا عمل اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہوں تو تم بھی دو کام کرنا، ایک میرا ذکر کرنا، دوسرا میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ذکر سے عالم میں تمہارا چرچا ہوگا، اور شکر سے جو ہے وہ نعمتیں بڑھیں گی۔ میری ناشکری نہ کرنا کہ اس میں نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اس مصرف میں لائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اس نعمت کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔
ذکر الہی کی 3 قسم کی جو ہے وہ قسمیں ہیں، یعنی کہ ایک آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ زبان سے لیتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی زبان کی یہ ایک ذکر کی جو ہے وہ ایک قسم ہے جس میں ہم زبان سے تسبیح کرتے ہیں، تمہید کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، یہ ہے ایک قسم ذکر کی جس کو ذکر باللسان کہا جاتا ہے، اور ایک ذکر با قلب بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قلبی ذکر، عام فہم لفظوں میں ہم اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں، جس میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں سمائی رہتی ہے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ چھایا رہتا ہے۔ تیسرا ذکر ہوتا ہے ذکر بالارکان، یعنی ظاہری اور باطنی اعضاء کو اچھے کاموں میں مشغول رکھنا اور برے کاموں سے روکنا۔ اگر آپ غور کریں ناظرین تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی جو ہے انسان کی ایک زندگی، ایک پورا دن جو ہے اس کے 24 گھنٹے، اس کا ہر سانس آپ اگر چاہیں تو اس کو ذکر الہی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ منہ سے کوئی لفظ کہیں گے، کوئی نیک بات کہیں گے، کوئی اچھی بات کہیں گے، کوئی اچھا جملہ کہیں گے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ذکر میں شمار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آپ کی عبادت میں، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی عبادت کی ہے، اس میں شمار کر لیا جائے گا۔ آپ اپنا ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ چھوٹا سا کوئی اچھا کام انجام دیتے ہیں، آپ اپنی تھوڑی سی اپنے لیے مشکل پیدا کر کے کسی دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، وہ بھی ذکر الہی میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ پریکٹیکلی، یعنی کہ پریکٹیکلی آپ کسی کے لیے اپنے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اندر نفسانی خواہشات کو آپ ان کو دبا دیتے ہیں، ان کو جو ہے ان سے غافل ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ برا کام، یہ بری بات، یہ بری عادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑنی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنی ہے، اس کی محبت میں چھوڑنی ہے، تو یہ سب سے بڑی ذکر کی سب سے بڑی جو ہے وہ درجہ ہے، اس میں حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر زبان سے جب آپ ذکر کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتے ہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت وہ ایک علیحدہ سے نازل ہوتی ہے۔ تو یعنی آپ چاہیں تو آپ کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اور سوچیے ذرا کہ اگر ہمارا ہلنا، ہمارا جلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا بولنا اگر عبادت بن جائے تو پھر زندگی جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور رحمتیں جو ہیں وہ کس قدر بڑھ سکتی ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ پھر ایک جگہ اور قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت میں فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ آپ اگر ان آیات پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے کہ اگر آپ اپنے زبان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور گواہی دیں گے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، جس پتے کے پاس سے، جس درخت کے پاس سے، جس پتھر کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا جاری ہے، وہ قیامت کے روز وہ پتھر، وہ درخت، وہ پھول، وہ پہاڑ، وہ راستے گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیرے اس بندے نے اس وقت چلتے ہوئے، اس وقت مجھ سے میرے قریب سے گزرتے ہوئے تیرے ذکر میں مصروف تھا، تو اس کی بخشش فرما دے۔ تو اس طرح سے آپ کی جو زبان ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے تو اس کی تسبیح کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب کر لیتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کی حفاظت صرف ظاہری طور پر نہیں کرتا، آپ کی حفاظت باطنی طور پر بھی کرتا ہے۔ اور جب بار بار کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو آپ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کی طرف راغب ہوں تاکہ وہ اس کو موقع ملے کہ وہ آپ کو بار بار بخش سکے، آپ بار بار گناہ کر کے آئیں اور بار بار وہ ہمیں بخش سکے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں پھر ارشاد ہوتا ہے، بس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ بات جو ابھی میں پہلے کر رہی تھی، یہ آیت اس کی جو ہے وہ ترجمانی، اسی آیت سے اس کی بات لی گئی کہ جب تم نماز پڑھنا تو ایک ذکر ہے ہی، وہ تو عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ ہم پر فرض کی گئی ہے، اس کو تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نماز پڑھنے کو جو ہے وہ کوئی اس سے جو ہے وہ آپ نجات حاصل کر سکیں، یا آپ کہیں کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھنا یا مجھے دل نہیں چاہ رہا، آپ وہ کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کو تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت اگر آپ کو اس بات نماز کا تحفہ دے کر یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کی کہ اگر آپ نہیں بھی سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو کم از کم 5 وقت ایسے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے خود کو قریب محسوس کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کر سکے، تبھی اس نے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر جو ہے وہ نماز فرض کی ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اٹھو، بیٹھو، لیٹے ہو، چل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تم اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ کرنا مت بھولو۔
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور دھیمی آواز سے، صبح اور شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر جو ہے وہ غفلت کی ضد ہے، غفلت کی ضد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کر دیا، قرآن پاک میں اس کو واضح بتا دیا۔ یہ وہ عام فہم آیات ہیں جن کو ہم عام انسان قرآن پاک اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہم آسانی سے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی بھی کسی گہرائی میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور کوئی اس میں جو اس کی تفصیل ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، ایسا بندہ بن کر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور اب خدا ہی میرا رب ہے، خدا ہی میرا پالنے والا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے اٹھا کر جو ہے وہ قیامت کے روز اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ آپ کو بتاتی چلوں، وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ یہاں پہ بات کروں گی میں آپ سے کہ اگر آپ کا میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، آپ کا بھی یقیناً یہ ذاتی تجربہ ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر تب زیادہ کرنے لگتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رستے کے سوا ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا جس میں ہم داخل ہو سکیں، جس میں ہم آگے بڑھ سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے آزاد کر سکیں۔ ایسے میں بہترین بات بھی یہی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہی یاد کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو مشکل کے وقت بھی اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتا، وہ آپ کو اپنے طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور آپ کی جو پریشانی ہے اسے آپ کو نجات دلواتا ہے۔ تو اسی آیت سے میں تھوڑا سا یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں دن رات، ایک تو سب سے پہلے آپ کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ بہت آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے غم، اپنی پریشانیاں جو ہیں، اپنے دکھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے بعد میرا بوجھ جو ہے وہ کندھوں سے ہلکا ہو گیا ہے۔ وہی جانتا ہے، وہی بہتری کرنے والا ہے، وہی جانتا ہے میرے لیے، میرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو وہ جو بھی اس کا فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے بہترین ہوگا اور میرے دل کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ اس طرح یقیناً آپ کو بھی یہ حاصل ہوا ہوگا، یہ تجربہ، یہ شرف حاصل ہوا ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم اپنے زبان کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنی حرکتوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جو عمل ہیں ان کو خاص طور پر اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول کر لیتے ہیں، تو آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ایک عجیب سی راحت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بے چینی، وہ بے سکونی، وہ جو بے راحت زندگی ہوتی ہے اس میں کمی آنی شروع ہوتی ہے۔ گریجولی آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ، ایک اور سورۃ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا گیا، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور صرف انسان ہی ہیں جو کبھی غافل ہوتے ہیں، تو انسان ہی ہیں جو تھوڑے غافل ہوتے ہیں، ورنہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، ستارے ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، غرضے کے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے وہ سب بنا کسی غفلت کے، بغیر کسی وقفے کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر میں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ اگر کسی کو غفلت ہے تو وہ انسان ہے، وہی ہے جو غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنایا تو وہ جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی سرشت رکھتے ہیں اور کس قسم کی ان کی فطرت ہو سکتی ہے کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں، دنیا میں پڑھ کر دنیاوی چیزوں کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ان کو ہر لمحہ جو ہے وہ ان کو بھڑکانے کی، ان کو بہکانے کی، اللہ کے راستے سے اکھاڑنے کی کوشش میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کے بندے شیطان کو شکست دے دیں اور آگے بڑھ جائیں اللہ کے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ شیطان ان سے ڈر کر دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ زمین اور آسمان میں تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کروایا ہے، انسان کو یہ واضح کیا ہے، یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو تو اس دنیا میں جتنے بھی چرند اور پرند میں نے بنائے ہیں وہ میری ذات سے غافل نہیں ہیں، وہ اپنے طریقے سے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے تسبیح بھی کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس عبادت کا طریقہ، اس نماز کا طریقہ صرف خدا تعالیٰ کو معلوم ہے، نہ ہم دیکھ پاتے ہیں نہ ہم جان پاتے ہیں، ہمیں یہ اڑتے ہوئے پرندے، یہ آسمان سے گرتا ہوا پانی، یہ دریاؤں میں چلتا ہوا پانی، یہ پہاڑ صرف ایک جو ہے وہ دنیا کا ایک حصہ معلوم ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق نہیں عطا فرمائی، انسان کو اس درجے پر نہیں رکھا کہ جہاں وہ یہ جان سکے کہ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، یہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، یہ کس طرح سے تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو ہیں یہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ مصروف ہیں، انسان ہی ہے جو صرف غفلت کا شکار ہے، اور خدا تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور غافلوں میں سے مت بنو، اور بار بار فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد تمہیں خدا کے ذکر سے غافل نہ کرتے۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب انسان کو کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیاوی چیزیں جو ہیں اس میں بہت اٹریکشن ہے، انسان ان سے بہت اٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کا پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ غیر فطری طور پر جو ہے فطری طور پر جو ہے وہ بڑھتا ہے دنیاوی چیزوں کی طرف، آرام و آسائش کی طرف، راحتوں کی طرف، اور جو بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خوبصورتیاں پھیلا چکے ہیں ان کو جو ہے ان کے غلط استعمال کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ تو سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بڑی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا، اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے ابہام باقی نہیں رہتا، کوئی بھی کسی قسم کی جو چیز ہے اس میں وہ واضح ایسا نہیں کہہ سکتے کہ واضح نہیں ہے، بہت ہی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے، آپ دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں اور ایک جو آپ سرسری جائزہ ہی لے کر دیکھ لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے ہمیں کس قدر غافل کر دیتی ہے خدا کی طرف سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جب عورت کے ہاں اولاد کی نعمت سے اس کو سرفراز کیا جاتا ہے، اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے بچے کی، تو وہ بچہ چونکہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، ایک جو نومولود بچہ ہوتا ہے اس کو وقفے سے دودھ پلانا پڑتا ہے، اس کو اس کی جو تمام جو باقی جو فطری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ماں ہے وہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ بے شک بچہ پالنا، بچے کی تربیت کرنا، اور اس معصوم سی ایک چھوٹی سی جان کو جو کہ اپنی مرضی سے اپنی خوراک بھی حاصل نہیں کر سکتی، اس کو پالنا بھی ایک عبادت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اس عبادت کے دوران بھی اللہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، آپ اللہ کی تسبیح نہ کریں، آپ اللہ کی عبادت نہ کریں، آپ نوازوں سے غافل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ آ کر اگر میں جو میری ناقص عقل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک عورتیں جب ہم بچوں کی، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے اور ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں ان کی پڑھائیوں کی فکر ہوتی ہے، ان کی کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، اور یہ چیز ہمیں غافل کر دیتی ہے۔ میں خود بھی اس میں خود کو بھی شمار کرتی ہوں کہ مجھ سے بھی کئی دفعہ یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ میں نماز کا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتی ہوں کہ بچے کے لیے کھانا تیار کر لیا جائے، یا بچے کو ہوم ورک میں ہیلپ کروا دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنی جو نماز کی ادائیگی ہے وہ کر لوں گی۔ لیکن یہ کرنا بالکل غلط ہے، اور میں اور آپ مل کر ہمیں آج سے کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو پائیں، ہماری اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو پائے، ہماری اولاد ہمارے لیے رحمت بنے، نہ کہ ہمارے لیے جہنم کے جو دروازے ہیں ان میں داخل ہونے کا باعث بنے۔ اولاد کی تربیت بھی تبھی اللہ تعالیٰ، اگر آپ یاد سے غافل ہو جائیں گے تو پھر اولاد کی تربیت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے ماؤں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں، بلکہ ان کی تربیت کے اگر آپ کے پاس نماز کے بعد بھی ٹائم بچ رہا ہے، ٹائم بچنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ دیگر کام جو ہیں وہ انجام پا رہی ہیں، ان کو دے رہی ہیں، انجام دے رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں بچوں کے، آپ کچن کی صفائی کر رہی ہیں، آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں، آپ بچوں کی کمرے کو سیٹ کر رہی ہیں، تو آپ کا زبان فارغ ہے، آپ کے ہاتھ مصروف ہیں لیکن آپ کی زبان فارغ ہے، آپ اس دوران بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں، اور اس سے
آپ خود نوٹ کریں گے، کچھ ہی دنوں میں آپ نوٹ کریں گی کہ آپ کو اولاد کی تربیت کرنے میں بھی آسانی اور رہنمائی مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت کے تمام دروازے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ تو یہ میں اپنی بہنوں سے جو ہے وہ یہ گزارش کروں گی کہ جو اس آیت کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں، ہمیشہ اپنی دماغ میں رکھیں کہ ہمیں کہیں اولاد کی جو محبت ہے وہ کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے، بلکہ اولاد کی محبت جو ہے اس کی یہ جو نعمت ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دینا چاہیے۔ ایک فون کال لیں گے ہم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں۔ جی آپ کو شامدید کہتے ہیں، ظہر ہدایت اکیلے نظر آ رہے ہیں؟ جی ذرا رمضان کی وجہ سے جو ہے ٹرانسمیشن میں تھوڑی چینجز آئی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ ماہ رمضان کے آداب جو ہے یہ بہت ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ انسان اور جن یہ خسارے میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اور یہ لوگ جتنے بھی جن اور انسان ہیں یہ اپنی فیملی میں لگ کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو ان لوگوں نے بلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں صاف صاف کہ تمہاری اولاد اور تمہاری فیملی تمہاری دشمن ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ تم میری یاد کو اولاد کے لیے یا فیملی کے لیے بلا دو۔ بات یہ ہے کہ ماں کا سب سے زیادہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو ذکر سکھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے لفظوں میں بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی ذکر نہیں، اور الحمدللہ شریف سے کوئی بہتر دعا نہیں۔ تو یہ دو کلمے بھی اگر بچوں کو پڑھاتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان ان سے دور رہے گا، کیونکہ شیطان جسم کے اندر ہے، اس کو نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر اور دعا الحمد شریف یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ذکر ہم کرنے کا نہیں کریں گے شیطان جسم کے اندر رہے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن جھوٹ ان کے جسم کے اندر ہے، یعنی شیطان ان کے اندر ہے۔ نماز روزے کے باوجود بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی میں بھی بہت لوگ دیکھے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر شیطان ہے، نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن نہ وہ سچ کو مانتے ہیں اور نہ جھوٹ چھوڑتے ہیں، اور چولی تو غیبت یہ تو ان کا معاملہ بڑا ہوا ہے۔ لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے شر سے بچائے اور اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کے ذکر سے پاک صاف رکھو، اور اپنے آپ کو دو خیال سے بچا لو جس کی طرف ہم کو شیطان لے کے جا رہا ہے۔ جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، شکریہ ہے آپ کو، تم کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ جی بہت شکریہ۔ ہمارے بزرگ جب بھی کال کرتے ہیں بہت ہی آسان لفظوں میں ہمیں جو نصیحت کرتے ہیں، بہت آسان ہوتا ہے اس پر عمل کرنا بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت و تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ جی بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان کے بارے میں، رمضان کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا احترام ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور رمضان میں ہمیں کیا کیا جو ہے وہ تھوڑا جو وہی ذکر جو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں ہمیں ان کا کس طرح سے دوگنا اجر ملتا ہے، ان کو ہم کس طرح سے مزید بڑھا سکتے ہیں، اور قرآن میں کس طرح سے واضح کر دیا گیا ہے کہ ذکر الہی کس قدر ضروری ہے۔ ذکر الہی جو ہے وہ آپ کی زبان سے بھی جاری ہونا چاہیے، آپ کے عمل سے بھی جاری ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں سے بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی صرف انسان ہے جو غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے پاس غفلت کے شکار ہونے کے عوامل پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس غفلت سے بچانے کے لیے آپ دنیا بھی ساتھ جاری رکھیے، زندگی کو، دنیا کو ساتھ چلانا ہے اللہ کے اصولوں کے مطابق، اس کے رسول کے کہی ہوئی باتوں کے مطابق، اور جو بھی آپ کے سامنے صحیح رستہ ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ صحیح رستہ ہے، اللہ کے مطابق ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، آپ اس پر قدم رکھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد دلوں میں کوئی ڈر باقی نہیں رہتا۔ تو بات کر رہے تھے ہم ذکر الہی کی، کہ ذکر الہی کس طرح سے دلوں کو نور بخشتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ روزے کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ روزے کے دوران اگر آپ بھوک پیاس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر اس کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک فون کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو سے بات کر رہی ہوں، میرا نام مریم ہے۔ جی مریم، کیسی ہیں آپ؟
الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ لوگوں کو اہل بیت چینل کو رائے چینل کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. امید ہے کہ آپ کا رمضان جو ہے وہ اچھا استقبال کیا ہوگا آپ نے. انشاءاللہ جی بالکل بالکل بہت ماشاءاللہ الحمدللہ. ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو میں یہی باتیں آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں ان کو میں شیئر کرتی ہوں. آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ. مجھے کہنا تھا کہ جو چھوٹے 10 سال کے بچے ہوتے ہیں 11-12 سال کے ان کے اعمال کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا آج ذکر کر دیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی. اور میرا چھوٹا بیٹا 10 سال کا اس کو چکن پاکس نکلے لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. چکن پاکس تو ختم ہونے والے ہیں لیکن وہ اس کو بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھو تو وہ کہہ رہا نہیں ماما اب دل نہیں کر رہا. میں نے کہا نہیں بیٹا پلیز نماز پڑھو لیکن اس سے میں نے تسبیح پہ لگا دی. میں نے کہا تسبیح کرو. ماشاءاللہ بالکل یہی ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے. ان چھوٹے بچوں کے بارے میں ضرور بتائیں کہ ان کو رمضان میں کیا عمل کرنے چاہیے. الحمدللہ کہ آج کل بچوں کو اسکولوں سے بھی چھٹیاں ہو جائیں گی تو ہمارے ذرا ماں باپ کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے بالکل. جی اس میں کوئی شک نہیں بالکل. اور ماشاءاللہ آپ کی یہ تربیت ہے کہ آپ بچے کو تسبیح اور نماز کی طرف جو ہے وہ مائل کرتی ہیں. اور یہی بات میں کر رہی تھی کہ تمام ماؤں کو جو ہے سب سے پہلے اسی پہ ہی خود بھی شامل ہوئیں, بچے کو بھی ذکر الہی میں شامل کر لیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 7 دن کے پروگرام میں جو ہیں وہ علماء حضرات آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا اعمال کس طرح سے پڑھنے چاہیے. لیکن میں بھی مختصراً آپ کو جو ہے اس کا ذکر کروں گی. تو بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. امید ہے کہ اگر ابھی آپ تھوڑا ذکر کر دیں گے تو بیٹا ٹی وی دیکھ رہا ہے تو میں اس کو سناؤں گی کہ دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے وہ آپ سے ضرور اس بات پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف چلنا ہوگا فی الحال. بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے, آپ سے بات چیت بھی کریں گے. اور ان بہن کی بات سن کے بہت اچھا لگا اور بہت دل کو خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے بچے کس قدر ان کے دل کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے ایمان کا. اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے. اوبیسلی کیا نہیں کی تو بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کون سے ذکر کرنے چاہیں گے. فی الحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.